السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تو پاکستان میں سورج گرہن بھی ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سورج گرہن کے وقت نماز کسوف ادا کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اس کے علاوہ آج کراچی میں ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ مزید انتقال کر گئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب قرب قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ قیامت کے نزدیک حدیث کے مطابق علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، اور علم اس صورت میں نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا۔ علم ہوگا لوگوں کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ عالموں کو اٹھاتا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کوئی 2 ماہ کے اندر یہ کوئی 7ویں 8ویں مفتی صاحب ہیں جو کہ انتقال کر گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں وہ 45 تک پڑھ لی تھی، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ 46 سے آگے دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 46۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سوری، یہاں پہ بات ہو رہی تھی، تھوڑا سا پیچھے وہیں چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں۔ بنی اسرائیل سے کیوں مخاطب ہیں؟ کیونکہ آپ کو میں نے سورت کے شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ یہ مدنی سورت ہے، اور مدینہ میں یہود بھی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کر کے گئے تو انہیں بھی اپنی جو ان کی وہ تھی اجارہ داری جو تھی، دین کی اجارہ داری، اور جو وہ اوس اور خزرج کے قبائل کو لڑاتے تھے، اور جو کچھ بھی ان کی مدینے میں حکومت تھی وہ سب خطرے میں نظر آ رہی تھی، تو وہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پھر یوں کہیں کہ دین اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے تھے۔ مشرکین نے مکہ سے مل کر، یا جو دوسرے مشرکین جو ارد گرد کے بدو ہوتے تھے ان سے مل کر سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، یہود کو، بنی اسرائیل سے مراد یہود ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، ان کے کچھ علماء تھے جو کہ اپنے عزیز و اقارب کو کہتے تھے، جو دین لا چکے تھے، دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے، کہ یہ دین بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین صحیح ہے، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر خود جو ہے وہ دین جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے اپنا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس وجہ سے بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں ہمیں کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ صرف دنیاوی مفادات نہیں ہوتے تھے، ساتھ میں یہ ان کو خوف بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے یہی مخاطب ہیں، انہی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں کہ آپ صبر اور نماز سے مدد لیں، اور آپ دوسروں کو تو نیکی کی تعلیم دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، لیکن اپنے نفسوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ کو یعنی کہ کوئی اذیت کا خوف ہے، یا پھر آپ کو کسی پریشانی کا خوف ہے، تو آپ نماز اور صبر سے مدد حاصل کریں۔ اور نماز جو ہے وہ نماز جو ہے ان لوگوں پر بھاری ہوتی ہے، یعنی نماز جو ہے وہ ایک بھاری کام ہے۔ ظاہری سی بات ہے، آپ دیکھ لیں کہ آج کل کے جو مسلمان ہیں، جو ہم ہیں، ہمیں بھی نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات سستی آ جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع نہیں ہوتا، لیکن کن لوگوں پہ خشوع و خضوع ہوتا ہے؟ مگر عاجزی کرنے والوں پر، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز ہوتے ہیں، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جنہیں اس وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ یعنی ایک نماز ادا کرنے کے بعد انہیں اپنی اگلی نماز کا انتظار ہوتا ہے، تو ان لوگوں پر نماز بھاری نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں۔ اب کون سے لوگ، عاجزی کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی آخرت کے دن پر انہیں یقین بھی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تمہیں تمام اقوام عالم سے بڑھ کر نوازا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کیا دی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام امتوں کی امامت دی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے بھی آئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات کو، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے خود کو اللہ تعالیٰ کا چہیتا جاننے لگے، یعنی ہم جو مرضی گناہ کر لیں گے، ہماری کوئی سزا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی معاف کر دیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے ہیں۔
تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی کے کام آ سکے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے عوض لیا جائے گا، اور نہ انہیں کہیں سے مدد پہنچے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ہی مخاطب ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سے ڈرو۔ وہ دن سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، نہ باپ بیٹے کے، نہ ماں بیٹی کے، اور نہ ہی کوئی کسی ایون کہ کوئی کسی سے نظریں تک نہیں ملائے گا۔ ہر کوئی اپنے سگے رشتوں سے بچتا پھرے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی یہ میرے اعمال نامے سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن تو کسی کے حق میں کوئی سفارش بھی نہیں قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے عوض لیا جائے گا، اور نہ انہیں کہیں سے مدد پہنچے گی۔ اب یہ مدد یہاں کیا مراد ہے؟ یہود کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہمارے گناہوں کا ہمیں کچھ عذاب نہیں ہوگا۔ میں آپ سے کہا نا وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم سمجھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم تو انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ہمیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے بس ہم نے جو آگے ہم پڑھیں گے وہ واقعہ، جب بچھڑے کی پوجا کی تھی ہم نے کچھ دن، تو ہمیں اتنے دن ہی جہنم کی آگ چھوئے گی اور ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ یہود کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی اور کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ آگے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ اب آل فرعون سے نجات دی تھی، فرعون کیا کرتے تھے؟ فرعون یہ کرتے تھے، فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کرانا شروع کر دیا، اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنانے کا انتہائی ظالمانہ جو ہے وہ حکم اس نے جاری کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کو وہ بھی یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، یہ تمہیں سخت دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ آگے فرمایا، اور جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا اور ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پہ وہی واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندر میں سے گزرے تھے، یعنی کہ دریائے نیل کی بات ہو رہی ہے، وہیں سے گزرے تھے، تو انہوں نے اپنی عصا جو ہے وہ اس پہ ماری تھی، تو سمندر جو ہے وہ بیچ میں سے پھٹ گیا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگ بہت آسانی سے وہاں سے گزر گئے تھے، راستہ بن گیا تھا۔ لیکن پیچھے ان کا تعاقب جو وہ فرعون اور اس کے جو بندے تھے، یا فرعون اور اس کی فوجیں جو تھیں وہ ان کا تعاقب کر رہی تھیں، تو انہوں نے جب انہیں گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی گزرنا شروع ہو گئے۔ لیکن جو ہی بنی اسرائیل کے لوگ وہاں سے ساحل پہ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا اٹھا لی اور سمندر جو ہے وہ واپس آپس میں مل گیا، اور یہ فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ وہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور تمہیں نجات دی تھی، آل فرعون کو غرق کر دیا تھا، اور تم دیکھ رہے تھے، اور یہ سب کچھ یہ دیکھ رہے تھے، یعنی اس وقت یہ کنارے پر ہی تھے جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون اور اس کے جو لشکر ہیں وہ غرق ہو رہے ہیں۔ آگے فرمایا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، پھر ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقعہ ظالم تھے۔ اب یہاں پہ یہ کیا؟ اب یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل کراس کر گئے، مصر سے نکل گئے، تو پھر وہ ایک جگہ پہ انہیں اب کہہ لیں کہ دین کی یعنی تعلیم کے لیے، یا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے احکامات یا تعلیمات ان سب کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر کوہ طور پر بلایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے لیے وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نا وہاں پہ ان کا مانیٹر بنا آ گئے تھے کہ آپ میرے بعد ان کا خیال رکھیے گا۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ وہ بھی ایک واقعہ وہ آگے ہی آئے گا تو پھر زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اپنا یعنی اپنے نعمتیں بھی گنوا رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا وہ گناہ بھی معاف کر دیا کہ شاید تم نے شرک ٹھہرا لیا تھا، تم نے شرک کیا تھا، اور شرک کی کسی صورت معافی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کو معبود بنایا تو ہم نے تمہارا وہ گناہ بھی معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو، راہ راست پر آ جاؤ۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور قانون فیصل دیا. اب یہ کتاب جو تھی اور قانون فیصل، فرقان، یہ کیا تھا؟ یہ توریت ہے، فرق کرنے والی حق اور باطل میں احکامات تھے اللہ تعالیٰ کے. تورات کی تختیاں تھیں، تو وہ کیا تھی؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی. جس طرح قرآن جو ہے اس کے لیے بھی فرقان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو اس طرح توریت جو تھی وہ بھی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی تھی. تو قرآن اور توریت دونوں کے لیے یہ فرقان کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں ہی استعمال بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم ہدایت پا سکو. اب وما علینا الا البلاغ، آج ہماری آیت نمبر 53 تک ہو گئی ہے. اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو کس طرح ان کی اپنی قوم سے بات ہوئی اور کیا ان کو سزا ملی، جو بھی ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، کیونکہ 10 منٹ گزر چکے ہیں تو کلاس کا وقت ختم. اس لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. چلتے چلتے ایک آخری بات کہ میرے چینل کو پلیز 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 لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں. اور جہاں تک آپ اس علم کو پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، کیونکہ آپ کے لیے آپ کا یہ ایک عمل، آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹک ٹاکس دیکھتے ہیں، یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، الٹا ہی آپ کے اعمال نامے بھر رہے ہیں. تو اگر آپ کے اعمال نامے میں یہ 10 منٹ کوئی سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں، اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی دوسرا اس کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی ہمارے لیے نیکی کی بات یا اس سے بڑی جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. تو برائے مہربانی خود بھی سنیں اس کو، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ میرے جن لوگوں نے بھی اس کو سبسکرائب کیا ان میں سے کچھ میرے دوست بھی ہیں، تو صرف اس لیے سبسکرائب کر کے اس کو 1 سیکنڈ کے لیے یا 1 لمحے کے لیے ویو کر کے بند نہ کر دیں. میرا مقصد آپ کو یہ سنانا ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا چینل جو وہ ڈھیر سارے سبسکرائبرز لے جائے، چاہے 20 سبسکرائبرز لے لیں لیکن 20 ویوز بھی ہوں، تاکہ مجھے یہ تسلی ہو کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے یہ جو کوشش ہے میری وہ قبول کر رہا ہے. آپ سے دعا ہے کہ آپ سے التجا ہے کہ آپ پلیز اس کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. قیامت جو ہے وہ ہمارے بہت نزدیک ہے، کیونکہ قرب قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ سچ ہوتی جا رہی ہیں. پہلے اتنے سورج گرہن اور اتنے چاند گرہن نہیں لگتے تھے جتنے اب لگ رہے ہیں. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور میں نے شروع میں بتایا کہ عالم دین جو ہیں وہ وفات پاتے جا رہے ہیں، تو اس لیے خدا را اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں. یہ گانے، یہ یوٹیوبس کی موویز، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم فارغ ہیں، ہم ٹائم کو کل کر رہے ہیں. یہ جو ہے انتہائی غلط بات ہے. آپ ٹائم کو کل نہیں کر رہے موبائل پر، آپ خود کو کل کر رہے ہیں، آپ اپنے اعمال نامے خراب کر رہے ہیں. اللہ سے استغفار کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح طرح سے سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.